سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی ذات پر ایک صفت کو اپنی ذات سے متصف فرمایا ہے اور وہ ہے صفت رحمت. جب اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی تو اللہ نے اپنی ذات پر اس صفت کو غلبہ عطا فرمایا. غضب بھی اللہ کی صفت ہے، غصہ، غضب، عذاب، عقاب، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کو صفت رحمت سے متصف فرمایا اور اپنی ذات کے معاملے میں یہ لکھ دیا کہ ہمیشہ میری صفت رحمت میری صفت غضب پر غالب رہے گی، میری صفت رحمت میری صفت غضب پر غالب رہے گی. اور دیکھیں گے اس کے جو مظاہر ہیں، انہی مظاہر میں سے شہر رمضان ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین کس قدر رحیم ہے، کس قدر رحمان ہے. رحیم اور رحمان یہ دونوں صفات رحمت سے مشتق ہیں. وہ کس قدر رحیم، کس قدر رحمان ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے. کچھ دن گزرتے نہیں ہیں فضیلت کے کہ چند ہی دنوں کے بعد دوسرے دن آ جاتے ہیں فضیلت والے، اس کے بعد چند اور دن گزرتے ہیں اور پھر فضیلت والے دوسرے ایام. یعنی اللہ رب العالمین بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے. اور ان پیریڈز میں یہ جو آفر پیریڈز ہوتے ہیں مغفرت کے، رحمت کے، جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو آزادی دلوانے کے، ان کے اندر سب سے بڑا جو گولڈن پیریڈ ہوتا ہے، جو جس طرح سے آج کل نوجوانوں کو یہ لینگویج بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ آن لائن شاپنگ سائٹس ہوتے ہیں، آن لائن شاپنگ سائٹس کے خاص طور سے اکتوبر کے مہینے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ مخصوص دن آتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ آفرز رہتے ہیں، بہت زیادہ، اور سال بھر جو چیزیں بندے کو خریدنے ہوتے ہیں وہ سلیکٹ کر کے رکھتے ہیں اور ان دنوں کے اندر شاپنگ کی جاتی ہے کیونکہ آفر بہت بڑا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والے کرم کا اور مغفرت کا سب سے بہترین آفر پیریڈ ہے رمضان. اور کتنا بدنصیب ہوگا وہ آدمی
جو فلپکارٹ اور امیزون کے آفر پیریڈز کے اوپر تو بہت زیادہ کوشاں رہے اور وہ بینیفٹس اویل کرنا چاہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آفر پیریڈ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اس سے محروم ہو جائے. اسی لیے ایسے آدمی کی بد نصیبی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. ایسا آدمی تباہ ہو جائے، ایسا آدمی برباد ہو جائے، اس کی ناک ملیا میٹ ہو جائے، ایسا آدمی خاک آلود ہو جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور چلا بھی گیا لیکن اس نے اپنے آپ کی مغفرت نہیں کروائی. ثم انسلخ قبل ان یغفر له. رمضان کا مہینہ چلا بھی گیا قبل اس کے کہ اس کی مغفرت ہوتی. تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کے مستاق نہ بنیں کہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے، چلا بھی جائے اور ہم اپنی مغفرت اللہ رب العالمین کے ہاں نہ کروا سکیں. ایسا نہ ہو. تو ایک بہت ہی بہترین موسم بہار ہے، اور خاص طور سے اس موسم بہار میں بھی یہ جو آخری جو 10 دن ہیں بڑے ہی پیارے 10 دن ہیں. ان کے اندر آدمی کو چاہیے کہ وہ عبادتوں کے اندر بہت زیادہ کوشاں رہے، بہت زیادہ شدت کے ساتھ وہ عبادتیں ان دنوں میں کرے، چاہے وہ تلاوت کلام پاک ہو، چاہے وہ تطوعات نوافل کی پابندی ہو. اور جو لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے اعتکاف کی توفیق دی ہے وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور والا معاملہ ہے. اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ وہ ان آخری 10 دنوں میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جس طرح سے تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں، کریح المرسلہ، جس طرح سے تیز اور تند آندھی چلتی ہے اس طرح سے تیزی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے. تو جسے اللہ رب العالمین نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب نصاب جسے بنایا ہے، وہ زکوٰۃ دے، اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے کی کوشش کرے. تو خیر، رمضان المبارک سے تعلق رکھنے والی چند باتوں کے بعد ہمارے عنوان کی طرف آتے ہیں. عام طور سے مجھے جہاں تک یاد ہے جب بھی میں اس مسجد میں آیا ہوں مجھے وہی عنوان دیا جاتا ہے نوجوانوں کے تعلق سے، نوجوانوں کی اصلاح کے تعلق سے. تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے میں کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو نوجوانوں کی اصلاح، نوجوانوں کی ذمہ داریاں، اسے کچھ بھی کہہ لیجئے، نوجوان جو ہوتا ہے آدمی، انگلش میں اسے ہم یوتھ بولتے ہیں، عربی میں اسے شباب کہا جاتا ہے. یہ جو پیریڈ ہے آدمی کی اپنی زندگی میں، نوجوانی کا جو پیریڈ ہے، اپنے آپ میں بہت ساری اہمیت کا حامل ہے، اور انسان کی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل یہ پیریڈ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین نے جب انسان کو بنایا تو اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کو مختلف مراحل میں تقسیم کیا ہے. یہ روشنی کی وجہ سے وہاں پر جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ان سے ذرا آئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، اگر وہ یہاں آئیں تو زیادہ مناسب رہے گا. اللہ رب العالمین نے جب انسان کو بنایا تو انسان کی زندگی کو مختلف مراحل میں تقسیم کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایک 30 سال کا نوجوان کسی کے گھر میں آ جائے اور وہ 30 سال کا ہی رہے اور اس کے بعد دنیا سے چلا جائے. ایسا نہیں ہے. انسان کی زندگی کو آپ دیکھیں، رائٹ فرام دا ٹائم وین ہی واز ان دا وومب آف دا مدر، اس وقت سے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس سے لے کر قبر کو جانے تک عام طور سے انسان کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے مختلف مرحلوں میں بانٹا ہے. الگ الگ مرحلے ہیں. ایک انسان، میں اور آپ اور پوری انسانیت سب سے پہلے جس مرحلے سے گزرتی ہے نطفہ ہوتے ہیں. نطفہ، ایک آدمی نطفہ ہوتا ہے. اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ وہ کچھ نہیں تھا، وہ کوئی مذکور شے نہیں تھا، اس کا کوئی نام نہیں تھا، اس کا کچھ بھی وجود نہیں تھا. ایسا دور بھی ہماری زندگیوں میں گزرا ہے. تو سب سے پہلے ایک آدمی نطفہ تھا. اچھا، یہ پیریڈ، اس کا ڈیوریشن کیا ہے؟ 40 دن. کتنے؟ 40 دن آدمی نطفہ رہا. ثم يكون علقة مثل ذلك. پھر 40 دن علقہ بنا. علقہ ایک خون کا لوتھڑا، جمع ہوا خون. پہلے 40 دن نطفہ، اس کے بعد 40 دن علقہ. علقہ کہتے ہیں خون کا لوتھڑا. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک. پھر وہ خون کا لوتھڑا
اب گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہونے لگا. یعنی یہ جو ایمبریونک سٹیجز ہیں یہ قرآن کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز ہے جس میں ایمبریونک سٹیجز ڈسکس ہو رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں پہلے 40 دن نطفہ، پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ. یہ ساری ہماری زندگی کے مرحلے ہیں، ڈیوریشن الگ الگ ہے. 40 دن 40 دن 40 دن ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 120 دن ہوئے. اور مہینے کتنے ہوئے؟ 4 مہینے ہوئے. یہ 4 مہینے کا ڈیوریشن. اب اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. اب وہ فرشتہ آتا ہے، آ کر فینفخ فیہ الروح، روح پھونکتا ہے، روح پھونکتا ہے اور اس کی پوری تقدیر لکھ دیتا ہے. یہ کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، یہ شقی بنے گا یا سعید بنے گا، نیک بنے گا یا برا بنے گا، آخر میں جنت کو جائے گا یا جہنم کو جائے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی. سارے کے سارے معاملات جب وہ 4 مہینے کا تھا ماں کے پیٹ میں، سارے کے سارے معاملات لکھ دیے جاتے ہیں. اور مسئلے کی بات بتاؤں، اگر ماں کے پیٹ میں جو بچہ تھا اگر 4 مہینے سے زائد ہوا اور وہ بچہ ساقط ہو گیا، ایسا ہوتا ہے، ایبورشن ہو جاتا ہے، بچہ گر جاتا ہے، 4 مہینے کے بعد اگر بچہ گرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. جی ہاں، کیونکہ روح اس کے اندر آ چکی تھی، اب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اگر 4 مہینے سے پہلے ہی بچہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ وغیرہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ مسقوط ہے، وہ تو خون کا ایک لوتھڑا تھا. لیکن 4 مہینے کے بعد سے تو خیر بتانے کی جو میرا مقصد ہے وہ یہ کہ پہلے 40 دن نطفہ، اس کے بعد علقہ، اس کے بعد بنا مضغہ، اس کے بعد ڈیولپ ہوتے ہوتے وہ ماں کے پیٹ سے جنین بنا. جنین کا مطلب ماں کے پیٹ میں جو ڈیولپنگ بیبی ہوتا ہے اسے عربی میں ہم بولیں گے جنین. تو جنین بنا، اس کے بعد دنیا میں آیا. دیکھیے الگ الگ سٹیجز ہیں، الگ الگ سٹیجز کا الگ الگ ڈیوریشن ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دنیا میں آیا. جب وہ بچہ دنیا میں پیدا ہوا تو اسے ہمیں طفل کہتے ہیں عربی کے اندر. چھوٹا بچہ ہے، طفل ہے، تو طفلی کے اس کے کچھ سال گزرے. تو یہ بھی اپنا ایک سٹیج ہے. جیسے انگلش میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر 1 سال تک اسے انفینٹ کہا جاتا ہے. انفینسی اسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد 1 سال سے اگر وہ بڑھ جاتا ہے تو اسے ٹاڈلر کہتے ہیں. ٹاڈلر جب جو بچہ چلتا پھرتا رہتا ہے، چلنے کی کوشش کر رہا ہے، بولنے کی کوشش کر، اسے ٹاڈلر کہتے ہیں. اس کے بعد اس کے الگ الگ مراحل سے وہ گزرتا ہے. اسی طرح سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ طفلی میں اس کا ایک ڈیوریشن ہے. اس کے بعد وہ 10 12 13 سال کا ہوتا ہے تو وہاں پر جوانی کے بعد میں غلام اسے بولتے ہیں. بعد میں اس کے بعد وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے. ایک تمہید باندھ رہا ہوں میں، ایک پوائنٹ پر آنے والا ہوں. اصل میں اس کے لیے ایک بیک گراؤنڈ سیٹ کر رہا ہوں. سب سے پہلے کیا بول رہے ہیں کہ یہ ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا نہ ہو. ایک تمہید، ایک پریفیس میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو یہ الگ الگ مراحل ہیں، الگ الگ مراحل سے گزرتے ہوئے، اور ہر مرحلے کا اپنا الگ ڈیوریشن ہے. 40 دن کا ڈیوریشن ہے. بچہ تھا تو 8 سال کا ڈیوریشن رہا. اس کے بعد غلام بنا، یعنی ایک اس سے بھی ذرا لڑک پن کا دور ہے. یہاں پر بچے ہیں، یہ جو لڑک پن کے بچے ہیں، سعد اور اس طرح کے جو بچے ہیں، یہاں پر یہ لڑک پن کا یہ دور ہے. تو اس کے بعد ایک دور آتا ہے، وہ نوجوانی کا. یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے. عام طور سے ایک سٹینڈرڈ ایج اسے لے لیجئے 15 سال. 15 سال ایک سٹینڈرڈ، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد، یا پھر 15 سال ایک سٹینڈرڈ ایج ہے. اس کے بعد سے لے کر یہاں سے یاد رکھیں، یہاں سے 25 سال پورے، یہاں سے پورے 25 سال، 15 سے 40 سال تک، یہ ہے بھرپور جوانی کا دور. یہ جوانی ہے. اور جو جوانوں کی اصلاح کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے اسی دور کے لوگوں کے لیے عام طور سے، ورنہ سب کے لیے ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو جوان کسی بھی عمر میں محسوس کر سکتا ہے. لیکن آن پیپر جوان کون کہلائیں گے؟ 15 سال سے لے کر 40 سال کی عمر کے لوگ. یہ ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے جوان کہلائیں گے. 40 کے بعد کے لوگ گرچہ طاقتور ہوں لیکن وہ ادھیڑ عمر کے کہلائیں گے. عربی میں اسے کہتے ہیں کہل. کہل عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی وہ اب نوجوان نہیں. فتن عربی کے اندر فتح کا مطلب ہے نوجوان. لیکن جیسے وہ 40 کے باہر چلا جائے گا اسے ادھیڑ عمر کا ہم ہمارے زبان میں بولتے ہیں، اور اسے عربی میں کہل کہا جاتا ہے. 40 کے بعد 50 تک وہ کہل رہتا ہے. اور اس کے بعد 50 کے بعد آدمی کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے. بڑھاپے کو بھی 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا. ایک ہے شیبتن، ایک ہے حرم. شیبتن اور حرم. شیبتن یعنی ابتدائی بڑھاپا. یہ ایک 10 سال
60 سال کی عمر تک ابتدائی بڑھاپا، اس کے بعد 60 سال کے بعد حرم، یعنی بہت زیادہ بڑھاپا، جو بہت زیادہ جس کے اندر کمزوری انسان کو آ جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھاپا. تو اتنے مراحل ہیں، ٹھیک ہے، اتنے مراحل ہیں اور ہر مرحلے کی اپنی ڈیوریشن ہے. لیکن آپ دیکھیں گے جو لانگیسٹ ڈیوریشن ہے وہ کس مرحلے کی ہے؟ لانگیسٹ ڈیوریشن جو ہے وہ جوانی کی ہے. 25 سال اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو یہ دیے. 25 سال یہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں. انسان کے سارے سینسز، سارے کے سارے حواس، اس کے سارے سینس آرگنس ہوں، اس کی باڈی کے دوسرے آرگنس ہوں، اپنے شباب پر اپنی پوری توانائی میں پورے پاور کے ساتھ کب رہتے ہیں؟ 15 سے 40. اس کے بعد ایک ڈکلائن شروع ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہم نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. ہم نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں کمزوری طاقت عطا کی، پھر اس کے بعد ہم تمہیں کمزوری میں لا کر اس دنیا سے اٹھائیں گے، اگر سب کو پوری عمر مل رہی ہے تو. ورنہ کورونا کے جیسا ایک پیریڈ آتا اور آدمی کسی بھی مرحلے میں اللہ کے پاس چلا جاتا.